عقیدہ توحید وہ عظیم نعمت ہے جب اللہ نے زمین پہ لوگوں کو حکومت دی، مسلمانوں کو قوت دی، تو مسلمانوں نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو قائم کیا اور تمام شرکیہ مناظر کو مٹا ڈالا۔ تمام وہ جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا تھا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اعلان کیا اللہ نے حکومت دی ہے تو سب سے پہلا حق مولا کا ہے کہ اس کے علاوہ پوجے جانے والوں سے اس دھرتی کو پاک کر دیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا سنیے۔ آپ نے جب مکہ فتح کیا تو کتنے بت تھے وہاں پہ؟ 360 بت تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام ان بتوں کو گرا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور زبان سے آواز کیا لگ رہی ہے؟ آقا کی پیاری زبان پہ آئے ہوئے ان آیات کے الفاظوں کو اپنے دل میں اتاریے۔ آپ نے فرمایا جاء الحق، حق آ گیا ہے۔ جب قوت نہیں تھی، جب طاقت نہیں تھی، ان کو کچھ کہا نہیں، اور جب اللہ نے حکومت دی، قوت دی، طاقت دی، تو یہ نہیں ہو سکتا مومن برداشت کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا ہو جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک اللہ کو سجدے بھی جاری رہے، غیر اللہ کی نیازیں بھی جاری رہے، اللہ کی مدد کے آوازیں گونجتے رہے، یا علی مدد کی آوازیں بھی گونجتے رہے۔ جب قوت نہیں تھی ماجرا الگ تھا، جب حکومت آئی امام المواحدین، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مالک کے علاوہ پوجے جانے والوں بتوں کو توڑا، آواز لگا کر کہا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت، صحابہ کی جماعت، آئیے پیارے حبیب نے ان کو کس کام کے لیے سب سے پہلے روانہ کیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی سیدنا جریر بن عبداللہ کا ذکر ہے، آپ نے ان کو 150 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا یمن کی طرف۔ کیوں؟ یمن میں جو طاغوت پوجا جاتا تھا ذوالخلاصہ، کہا اس کو جاؤ اور مٹا ڈالو، توڑ دو۔ کوئی مصلحت نہیں، کوئی پارٹی بازی نہیں، کوئی مفادات نہیں، آج اللہ نے پاور دی ہے، اور مومن مواہد کو جب پاور ملتی ہے، قوت ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کے حق کو یاد کرتا ہے۔ میرے مولا کا حق ہے جس اللہ نے زمین پہ قوت دی، آج اللہ کے علاوہ جو پوجے جا رہے ہیں ان کے مٹنے کا دن آ گیا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید کو پیارے حبیب نے عزہ بت کو توڑنے کے لیے روانہ کیا، مغیرہ بن شعبہ کو اور ابو سفیان بن حرب کو طائف بھیجا کہ لات بت کو توڑ دے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو فلس بت کے لیے توڑنے کے لیے 150 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا۔ عمر بن عاص کو سوا بت کو توڑنے کے لیے بھیجا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طفیل بن عمر کو دوس قبیلے کے بت کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ سعد بن زید کو منات بت کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ یہ پیارے حبیب بھیج رہے ہیں، جاؤ اللہ نے حکومت دے دی ہے، اعلان کر دو۔ اب جب تک اہل توحید قوت میں رہتے ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کے مراکز کو باقی نہیں چھوڑتے۔ صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن حفظہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 رحمتوں کا نزول ہوگا، 10 درجات کی بلندی ہوگی۔ پیارے حبیب کا نام سن کر اپنی زبانوں کو خاموش نہ رکھا کریں۔ اگر چاہتے ہو قیامت کے دن آپ کو نبی کی شفاعت مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود پڑھا کریں۔ پوچھا صحابی نے پیارے حبیب سے قلت یا رسول اللہ بأي شيء ارسلك اللہ، اللہ نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے، کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ قال بصلة الارحام، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مجھے صلہ رحمی کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ صلہ رحمی کیجئے، ماں باپ سے تعلق نہ توڑیے کہ ماں کے ساتھ بیوی کی لڑائی ہوگی تو اب میں نے ماں کو فون نہیں کرنا، باپ کو خرچہ نہیں بھیجنا، اب میں نہیں، صلہ رحمی کیجئے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ جو صلہ رحمی کو ملاتا ہے مالک اس کو عمر میں برکت دیتا ہے، رزق میں فراغی دیتا ہے، جو اس کو توڑتا ہے وہ بد نصیب اور محروم ہے۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں صلہ رحمی کا حکم دے کے بھیجا، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، بتوں کو توڑنے کا پیغام دے کر بھیجا۔ محمد کریم کی حکومت جب بھی قائم ہوگی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب بھی حکمران بنیں گے تو وہ قبر پرستی، بت پرستی کے منظر کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، برداشت نہیں کریں گے، بلکہ ان کو توڑنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک
نہ بنایا جائے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہ بنایا جائے، اللہ کا کوئی شریک نہ بنایا جائے۔ صحابہ نے یہی امت کو سکھایا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، راوی کہتے ہیں قال علی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اللہ تدع سورة الا تمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، نہ کوئی تصویر چھوڑنا الا اسے مٹا دینا، نہ کوئی اونچی قبر چھوڑنا الا اسے زمین سے ملا دینا۔ یہ محمد کریم نے مولا علی کو بھیجا، سیدنا علی کو بھیجا رضی اللہ عنہ وارضا۔ یہ کہنے والوں آل سعود نے ظلم کیا، صحابہ کی قبروں کو توڑ کر آل سعود نے ظلم کیا، امہات المومنین کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو توڑ کر۔ اللہ آل سعود پہ رحمت کرے، آل سعود نے ظلم نہیں کیا بلکہ محمد کی حدیث پہ عمل کیا، سیدنا علی کے عمل پہ عمل کیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ، امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پیارے نبی کی حدیث پہ عمل کیا، سیدنا علی کے طرز پہ عمل کیا۔ پھر سیدنا علی نے وہی ڈیوٹی جو آپ کی پیارے نبی نے لگائی تھی انہوں نے آگے ساتھی کی لگائی۔ مسند احمد کی روایت کو سنیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ فقال ایکم ینطلق الی المدینہ، آپ ایک جنازے کے ساتھ تھے، جنازے میں تھے، آپ نے کہا کون ہے جو مدینہ کو جائے، مدینہ جا کے کام کیا کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت کو غور سے سنیے گا، فلا يدعو بها وثنا الا كسرہ، کوئی بت نہ چھوڑے الا یہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بات مانے بغیر بندہ مسلمان بن سکتا، جس کے حکم کے سامنے سر جھکائے بغیر مومن ہو سکتا، وہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو جائے اور جو بت اسے نظر آئے وہ اس کو توڑ دے۔ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ، جو اسے قبر نظر آئے، وہ پختہ قبر، اونچی قبر نظر آئے اسے زمین سے مٹا دے، کوئی تصویر نظر آئے تو اس کو مٹا ڈالے۔ یہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا۔ سیدنا علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں، آپ نے کہا جاؤ۔ سیدنا علی گئے اور واپس آ کر پیغام دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی کا جملہ سنانے سے پہلے، مولا علی کی بات بتانے سے پہلے رک کر کہتا ہوں یاد کرو جو آج گالیاں دیتے ہیں اہل توحید کو کہ تم نے یہ گستاخی کی ہے، جو فتویٰ ہم پہ لگاتے ہو مولا علی کے بارے میں کیا کہو گے؟ مولا علی سے مراد یہاں علی کی محبت کے آوازے کو بلند کرنا ہے۔ مولا سے مراد مالک نہیں ہے، مالک علی کا بھی وہی ہے اور میرا بھی وہی ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ ہم مولا علی کو کہنے کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت ایمان ہے، ان سے نفرت نفاق ہے۔ ہم پیارے علی سے محبت کرتے ہیں، حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سے محبت کرتے ہیں، اور محبت ان احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں جو ہمارے تک محمد کے پیارے صحابہ نے پہنچائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی لم ادا بها وثنا الا كسرته، میں گیا مجھے جو بت نظر آیا میں نے ٹکڑے کر دیے۔ ولا قبرا الا سويته، مجھے جو قبر نظر آئی میں نے اس قبر کو زمین سے ملا دیا۔ ولا صورة الا لطختها، جو تصویر نظر آئی میں نے مٹا ڈالی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی نہ میں نے بت کو چھوڑا، نہ اونچی قبروں کو چھوڑا، نہ مورتی و تصویروں کو چھوڑا۔ پیارے حبیب کا جملہ سنیے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اگر دل میں نبی کی محبت کا ایک ذرہ بھی ہے تو پیارے حبیب کا فرمان سنیے۔ آپ نے فرمایا من عاد لصنعت شيء من هذا فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی نے ان بتوں کو توڑ دیا، ان اونچی قبروں کو زمین سے مٹا دیا، ان تصویروں کو مٹا ڈالا۔ پیارے آقا نے فرمایا سنو، آج کے بعد کوئی اگر یہ عمل دوبارہ کرے گا، ان بتوں کو دوبارہ بنائے گا، ان قبروں کو پھر پختہ اور بلند کرے گا، ان مورتیوں کو پھر سجائے گا، تو مصطفیٰ کا اعلان ہے
اس نے اس شریعت کے ساتھ کفر کیا جو محمد پہ نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اس شریعت کا کفر کیا جو پیارے حبیب پہ نازل ہوئی. یہ تھی غیرت توحید کی ایک جھلک کہ شرک اور شرک کی طرف لے جانے والے تمام مناظر کو مٹانا اہل ایمان پر لازم ہے، وہ بت پرستی کی صورت میں ہوں یا قبر پرستی کی صورت میں ہوں. حکم اس کا دونوں کا پنجابی جی دس دو کھلوتا ہوئے یا لمبا پیا ہوئے، کھیڑ ایک ہی ہے ویرے. وہ کھڑا دیوتا ہو یا لمبا پڑا ہوا داتا ہو، نہ لمبا پڑا ہوا داتا نہ کھڑا ہوا دیوتا، یہ بھی پتھر کی مورتی ہے. جس قبر پہ کھڑے ہو یہ مٹی کا ڈھیر ہے. اگر اس میں اللہ کا ولی دفن ہے تو ولی تو گیا جنت میں، اس کا تو تمہاری زندگی سے رشتے ختم ہو گئے. یہ قبر جنت کا باغ بن گیا، وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا. اسے نہیں پتا قبر پہ مرید آیا کہ مریدنی، چیڑا آیا کہ چیڑی.